لغت میں عدل سے مراد کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، اس کے مقابل ظلم ہے. یہ دو اپوزٹ ہیں. ظلم کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کے جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا. اسی طرح وہ کسی حقدار سے اس کا حق نہیں چھینتا ہے، کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے، یعنی حکم نہیں دیتا ہے، آرڈر نہیں کرتا ہے کہ اس کی طاقت مثلا فرض کیا 5 کلو اٹھانے کی ہو اور اس کو حکم دے کے 10 کلو وزن اٹھاؤ. اللہ تعالی چونکہ ہمیں بھی عدل کا حکم دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عیاذ باللہ خود ظلم کرے؟ نہ وہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو ظلم کرنے کا کہتا ہے. اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو واضح ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عادل کہتے ہیں تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے. دوسرا سوال یہ آئے گا کہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ وہ جو قادر مطلق ذات ہے، جو کچھ کرے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں کرتا ہے ظلم؟ اس کی 3 وجوہات ہیں، 3 دلیلیں آپ بنا سکتے ہیں کہ جو اس کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے. پہلی بات کہ ظلم کرنا خود ایک قبیح اور برا کام ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہتا، اور اللہ تعالیٰ ہر قبیح ہر برے کام سے پاک ہے. یہ کون کہتا ہے؟ ہماری عقلیں کہتی ہے کہ ہم نے جو خدا فرض کیا ہے وہ اتنا کامل ہے کہ اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں، چونکہ یہ کوئی بھی برا کام اور قبیح کام یہ عیب شمار ہوتا ہے، نقص شمار ہوتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ ایک کامل ذات فرض کی ہے جس میں نقص اور عیب نہیں ہے. تو جو ہستی قادر مطلق ہو، قدرت میں کمی نہ ہو جس کے، جو حکیم ہو، کوئی کام جس کا حکمت سے خالی نہ ہو، جو رحیم ہو، اس سے کس طرح سے اس طرح کا ایک برا کام اور ظلم صادر ہو سکتا ہے. دوسری دلیل اور وجہ یہ ہے کہ ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم وہ آدمی کرتا ہے جو عاجز ہوتا ہے، ظلم کیے بغیر اس کا کام نہیں نکلتا، مجبور ہوتا ہے کہ ظلم کرے. ظلم وہ کرتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، اس کو لا علمی کی وجہ سے کسی پر زیادتی کر بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. نہ تو کسی چیز سے نہ بلد لا علم ہوتا ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کر بیٹھے، اور نہ ہی کسی چیز کے حاصل کرنے میں، کام کرنے میں عاجز ہے کہ وہ ظلم کیے بغیر اپنا کام نہیں چلا سکتا ہے. تو لہذا ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے. اور تیسری دلیل کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو قرآن میں جب اعلان کیا ہے کہ عدل و احسان کرو، عام بندوں کے لیے یہ آرڈر کیا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ پھر خود ظلم کو روا قرار دے. دوسروں کو منع کر رہا ہے ظلم سے، تو پھر یقین ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا ہے.